والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے 2 دنوں سے قصہ آدم علیہ السلام کا قصہ سنتے آ رہے ہیں. تو دیکھیے، کل تک ہم نے معلوم کیا تھا کہ ابلیس نے ورغلا کر، دھوکہ دے کر، مکاری کر کے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس درخت کے قریب کیا اور اس درخت کے پھل کو کھانے پر انہیں ابھارا، اور آدم و حوا علیہ السلام اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں. پھل کھا لینے کے بعد جس لباس سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپے ہوئے تھے وہ لباس ان کے بدن سے نکل جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو جاتے ہیں. یہاں تک آپ نے سنا تھا. جیسے ہی وہ پھل کھا لیتے ہیں اور ان کے کپڑوں سے ان کے بدن سے کپڑا نکل جاتا ہے تو فوراً آدم و حوا علیہ السلام درخت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگتے ہیں، ڈھانپنے لگتے ہیں. اور اللہ رب العالمین فوراً آواز دیتا ہے، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. اللہ رب العالمین آواز دیتا ہے، آدم و حوا علیہ السلام کو پکار کر کہتا ہے، اے آدم و حوا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا؟ لیکن تم نے شیطان کی بات مانی. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور شیطان کو تم ہمدرد سمجھتے رہے، شیطان کو تم دوست سمجھتے رہے، حالانکہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. دشمن کو تم دوست سمجھتے رہے، جو تمہارا برا چاہنے والا ہے، بدخواہ ہے، اس کو تم خیر خواہ سمجھنے لگے. شیطان کبھی تمہاری بھلائی کر نہیں سکتا، شیطان کبھی تمہارا دوست ہو نہیں سکتا. وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا بدخواہ ہے، تمہارا برا چاہنے والا ہے، کبھی وہ تمہارے اچھائی نہیں چاہے گا. لیکن تم نے شیطان کی بات مان لی، شیطان کے فریب میں تم آ گئے، شیطان کے دھوکے میں تم آ گئے. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اللہ رب العالمین فوراً سزا دیتے ہوئے تمام کو، آدم و حوا اور ابلیس تمام کو حکم دیتا ہے کہ میری جنت سے نکل جاؤ، چلے جاؤ زمین میں، دنیا میں چلے جاؤ، میری جنت سے نکل جاؤ. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اللہ رب العالمین تمام کو نکلنے کا حکم دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس دنیا میں تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے، اس دنیا میں تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے. آدم کی ذریت کے لیے ہمیشہ ابلیس اور اس کی ذریت دشمن بن کر رہے گی. ابلیس ہمیشہ آدم کا دشمن ہے اور ابلیس کی ذریت آدم کی ذریت کی دشمن ہے. کبھی یہ دوست نہیں بن سکتے. کبھی ابلیس کی ذریت آدم کی ذریت کے لیے کبھی خیر نہیں چاہے گی، بھلائی نہیں چاہے گی. ہمیشہ وہ چاہے گی کہ آدم اور اس کی ذریت، ان کی نسل، ان کی اولاد کا برا ہو، وہ جنت سے دور ہو جائیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تم دنیا میں چلے جاؤ، دنیا میں رہو، ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے. لہٰذا اے آدم کی ذریت، اے انسانوں، ابلیس سے ہوشیار رہنا اور یاد رکھنا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. زمین میں تمہیں بھیجا جا رہا ہے تو ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے بھیجا جا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. زمین ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ایک وقت کے لیے آپ کو ٹھکانہ دیا جا رہا ہے. ایک وقت آئے گا پھر تمہیں اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس دنیا سے تمہیں چلے جانا ہے، اس دنیا سے تمہیں نکلنا ہے. لہٰذا تم اس دنیا کو کبھی حقیقی ٹھکانہ نہ سمجھنا. جب جنت سے نکالا جا رہا ہے، جنت دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، تبھی انسان کو اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے، اس بات کو یاد دلایا جا رہا ہے، کبھی اس دنیا کو حقیقی ٹھکانہ نہ سمجھنا، اس دنیا کو ہمیشگی کا گھر نہ سمجھنا، اس دنیا میں مسافر بن کر رہنا. چند دنوں کے لیے تم آئے ہو، پھر تمہیں اس دنیا سے نکلنا ہے، چلے جانا ہے. کبھی اس دنیا سے دل نہ لگانا، کبھی اس دنیا کی فکر نہ کرنا. آخرت کا جو گھر ہے، ہمیشگی کا جو گھر ہے، اس گھر کی تم فکر کرنا. تو حاضرین گرامی، آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا تھا. ابلیس نے دھوکہ دیا، ابلیس کے دھوکے اور فریب میں آدم و حوا علیہ السلام آ گئے اور جنت سے نکل گئے. اب یہاں پر دیکھیے، آدم اور حوا علیہ السلام نے ابلیس کی بات مانی، حالانکہ اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اس کے باوجود آدم و حوا علیہ السلام نے ابلیس کی بات کیوں مانی؟ تو قرآن مجید اور احادیث میں جب غور کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا.
اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو جو کہا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، آدم و حوا بھول گئے، ان کے ذہن سے وہ بات نکل گئی. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے انہیں حوصلہ مند نہیں پایا. یعنی انسان بھولنے والا ہے، یہ انسان کی صفت ہے، انسان بھول جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو کہا تھا آدم و حوا کو اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ بھول گئے، پہلی بات. اور دوسری بات دیکھیے، ابلیس نے جو کہا، کیا کہا تھا؟ ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اگر تم اس درخت کے پھل کو کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے. یا مطلب کیا ہے؟ آدم جس مقام پر ہیں اس مقام سے بڑھ کر انہیں مقام کی امید دلائی ابلیس نے. آدم جس مقام پر ہیں ابلیس نے اس سے اعلیٰ مقام کی امید دلائی. اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ اعلیٰ سوچتا ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ پانے کی کوشش کرتا ہے. اس کو 100 روپے ملے تو 1000 کی کوشش کرے گا، اس کو 1000 ملے وہ لاکھ کی کوشش کرے گا، اس کو لاکھ ملے وہ کروڑ کی کوشش کرے گا. انسان کبھی رکتا نہیں ہے، اس کی خواہشات رکتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ اور کہتا ہے، اور چاہیے کہتا ہے. تو اس طرح آدم علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ مجھے اچھا مقام ملے. ان کی سوچ میں کوئی خرابی نہیں تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیشہ فرشتوں کے ساتھ رہیں، ہمیشہ جنت میں رہے اور ان کی نسل بھی جنت میں رہے. یہ تو آدم علیہ السلام چاہ رہے تھے، اور ابلیس نے اسی راستے سے دھوکہ دیا، انہیں جھوٹ کہا. اور تیسری بات، ابلیس نے جو بات کہی تھی، کہا تھا وقاسمہما، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ابلیس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ اس درخت کے پھل کو تم کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے یا پھر فرشتے بن جاؤ گے. اور اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھائی جاتی، اللہ کی قسم جھوٹی نہیں کھائی جاتی. اور ایک بندہ مومن کے پاس جب اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے تو بندہ مومن فوراً اس پر یقین کر لیتا ہے، سامنے والا کتنا جھوٹا کیوں نہ ہو. ایک بندہ مومن کے پاس جب اللہ رب العالمین کی قسم کھائی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے ایک بندہ مومن اس پر بھروسہ کر لیتا ہے. تو اسی طرح جب ابلیس نے اللہ رب العالمین کی قسم کھائی تو پھر آدم و حوا نے ابلیس کی بات مان لی. پھر اس نے کہا تھا انی لکما لمن الناصحین، میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. تو یہ تمام باتیں تھیں جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام ابلیس کے دھوکے میں آ گئے، فریب میں آ گئے اور اس درخت کے پھل کو کھا لیا. بہرحال آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا. جنت سے نکالنے کے بعد فوراً انہیں احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے گناہ ہوا ہے. فوراً انہیں ندامت ہونے لگی، شرمندگی ہونے لگی. اللہ رب العالمین نے شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے آدم و حوا علیہ السلام کے دل میں چند کلمات ڈال دیے، استغفار کے کلمات، توبے کے کلمات، معافی کے کلمات. وہ کلمات کیا ہیں؟ ہمیں سے بہت ساروں کو یاد ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار، ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تیری بات نہ مان کر، ابلیس کی بات مان کر ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، پروردگار ہم نے ظلم کیا یقیناً، اور اگر تو ہم پر رحم نہ کرے، تو ہمارے گناہوں کو معاف نہ کرے، تو ہماری بخشش نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. پروردگار معاف فرما دے. پروردگار غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، معاف فرما. اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم کہاں کے رہیں گے؟ کون ہمارا ساتھ دے گا؟ کون ہماری بخشش کرے گا؟ پروردگار معاف کر دے. سبحان اللہ. ان کلمات پہ غور کریں. سب سے بڑے دیکھیے، ربنا، پروردگار، اس کے ناموں کو وسیلہ دیا جا رہا ہے. پروردگار، ایک بچہ اپنے باپ سے کیسے کرتا ہے جی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے، تو دیکھیے یہاں پر ربنا، پروردگار، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار. اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف، گناہوں پر شرمندگی، ندامت. ظلمنا انفسنا، یقیناً ہم نے گناہ کیا ہے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے گناہ ہوا ہے، ہمیں افسوس، ہمیں شرمندگی ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کو معافی کرنے پر اللہ رب العالمین کو ابھارا جا رہا ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، ہم لاچار ہیں. اگر تو معاف نہ کرے، تو رحم نہ کرے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کہاں کے رہیں گے؟
لنکونن من الخاسرین، یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو حاضرین گرامی، ماہ رمضان ہے، ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن ماہ رمضان استغفار کا مہینہ ہے۔ اس دعا کو یاد کر لیں، بڑی جامع دعا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، لیکن ہمارے گناہوں پر ہمیں احساس ندامت ہے، ہمیں شرمندگی ہے۔ اے اللہ، اگر تو معاف نہ کرے، اگر تو رحم نہ کرے تو ہم کہاں کے رہیں گے، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حاضرین گرامی، اس طرح اللہ رب العالمین نے آدم و حوا علیہ السلام کو کلمات سکھائے، ان کلمات کے ذریعے آدم و حوا نے اللہ رب العالمین سے معافی چاہی، تو اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کر لی، اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کر لی۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، اللہ رب العالمین نے آدم و حوا کی توبہ قبول کر لی، آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، انہیں ہدایت سے نوازا اور ان کی نسل کو اس دنیا میں پھیلایا۔ تو دیکھیے حاضرین گرامی، انسان اس دنیا میں جو آیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اس دنیا میں انسان جو آیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک مدت کے لیے ہے۔ اس کا سفر شروع ہوا تھا جنت سے، اس کا سفر شروع ہوا تھا جنت سے، وہ جنت سے نکالا گیا ہے۔ اب یہ دنیا اس کا سفر ہے، یہ دنیا اس کا سفر ہے، اور اس کے سامنے دو منزل ہیں، دو منزل اس کے سامنے ہیں، ایک منزل ہے جنت اور دوسری منزل ہے جہنم، ایک منزل ہے جنت اور دوسری منزل ہے جہنم۔ اب انسان جو سفر کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، یہ اس کا سفر طے کرے گا کہ اس کی منزل کون سی ہوگی۔ جس راستے سے وہ گزر رہا ہے اس کا راستہ طے کرے گا کہ وہ کہاں جائے گا، جنت جائے گا پھر جہنم جائے گا۔ لہذا انسانوں، اس سفر کو جنت کا سفر بناؤ، اس راستے کو جنت کو پہنچنے والا راستہ بناؤ۔ یہ دنیا ملی ہے ہمیں، یہ وقت ملا ہے اپنے اس ٹھکانے کو پانے کے لیے جس سے ہم نکالے گئے ہیں، اس جنت کی طرف لوٹنے کے لیے جس سے ہم نکل کر آئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان کے فریب میں آ کر، شیطان کے دھوکے میں آ کر پھر سے ہم اس جنت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں، پھر سے ہم جہنم پہنچ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اور حاضرین گرامی، مختصر طور پر آج ہی ہم آدم علیہ السلام کے قصے کو پوری طرح مکمل کرتے ہیں۔ اب آخری جو قصہ آدم علیہ السلام سے متعلق ان کے بچوں کا قصہ ہے، ان کے دو بیٹوں کا قصہ، ایک ہے قابیل دوسرا ہے حابیل، ایک ہے قابیل دوسرا ہے حابیل۔ 5 منٹ میں انشاءاللہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہے قابیل دوسرا ہے حابیل۔ آدم علیہ السلام کو جب بچے پیدا ہوتے تھے، مورخین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب بچے پیدا ہوتے تھے، دو بچے پیدا ہوتے، دو بچے ہمیشہ، اس میں سے ایک لڑکا ہوتا دوسری لڑکی ہوتی، ایک لڑکا دوسری لڑکی۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کی شریعت میں، ان کے قانون میں یہ بات لکھ دی تھی کہ فرسٹ ٹائم میں جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس کی شادی، اس کا نکاح بعد کے پیدا ہونے والی لڑکی سے ہوگا، اور بعد کی پیدا ہونے والا لڑکا اس کا نکاح پہلی پیدا ہونے والی لڑکی سے ہوگا۔ قابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، حابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی بڑی خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اب شریعت اور قانون کے حساب سے ہونا یہ تھا کہ حابیل کی شادی اس لڑکی سے ہونے والی تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، وہ خوبصورت تھی، اور قابیل کی شادی اس لڑکی سے ہونے والی تھی جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ لیکن قابیل اڑ گیا، نہیں، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی اسی سے میرا نکاح ہوگا، میں حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے سے نکاح نہیں کروں گا۔ آدم علیہ السلام کے پاس جب بات آئی تو آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ جاؤ قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ رب العالمین قبول کرے گا اس سے اس لڑکی کا نکاح ہوگا۔ اگر قابیل کی قربانی قبول ہوگی تو پھر اس لڑکی کا نکاح قابیل سے ہوگا، اور اگر حابیل کی ہوگی تو پھر اس لڑکی کا نکاح حابیل سے ہوگا۔ کہا کہ جاؤ قربانی پیش کرو۔ اور مورخین نے لکھا ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں مورخین نے لکھا ہے، یعنی اس کی کوئی سند نہیں ہے، بس ایسی باتیں جو بتا دی گئی وہ کہ قابیل جو تھا یہ زراعت کیا کرتا تھا، فارمنگ کیا کرتا تھا، فارمر تھا، اور حابیل جو تھا یہ مویشی پالتا تھا، جانور پالا کرتا تھا۔ جب قربانی پیش کرنے کے لیے کہا گیا تو حابیل نے اپنے جانوروں میں سے جو بہترین جانور تھے ان کو اللہ رب العالمین کی راہ میں پیش کیا، اور پوری خوش دلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ پیش کیا۔ اپنا مال لٹا رہا انسان،
مال لٹاتے ہوئے دل نہیں کرتا ہے. انسان کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، جب جیب سے 10 روپے کی نوٹ نکلنا ہو تو پھر انسان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. لیکن حابیل نے جو قربانی پیش کی، اچھی قربانی پیش کی اور دل کی خوشی کے ساتھ پیش کی. اس کی بجائے حابیل تھا، اس نے اتنی اچھی قربانی پیش نہیں کی، بس ایسے ہی پیش کر دی. اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی قبول کر لی. اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی قبول کر لی. تو اب طے ہوا کہ جو لڑکی خوبصورت تھی اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابل اڑ گیا، نہیں مانا، اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا. اور پھر اس نے کہا قال لأقتلنک، اپنے بھائی قابل نے اپنے بھائی حابیل سے کہا کہ میں تیرا قتل کر دوں گا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تو رہے گا تو سے نکاح ہوگا، اگر تو ہی نہ رہے تجھے ہی میں قتل کر دوں، تجھے ہی ختم کر دوں. تو پھر اس کے قتل پر وہ اڑ گیا. بھائی جو حابیل تھا بڑا نیک تھا، بڑا نیک تھا. اس نے کہا کہ تم مجھے قتل کرنے کے لیے آؤ گے، ایسا نہیں ہوگا کہ میں بھی تمہیں قتل کروں، نہیں، تم مجھے قتل کرنے آؤ گے، میں تمہیں تھوڑا برابر کچھ بھی نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک، اگر تم اپنے ہاتھ قتل کرنے کے لیے مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھاؤ گے، میں اپنا ہاتھ تمہیں قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھاؤں گا. پھر اس نے کہا، آدم کے دوسرے بیٹے حابیل نے اپنے بھائی قابل سے کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے جو قربانی قبول کی ہے اور اس لڑکی سے نکاح ہونے کا جو تحقیق شریعت کا قانون ہے، اس میں میرا کوئی دعویٰ دخل نہیں. تم نے بھی قربانی پیش کی، میں نے بھی قربانی پیش کی، اللہ رب العالمین نے میری قربانی قبول کی، تو میرا اس میں کیا جرم ہے؟ تم کیوں مجھ سے لڑ رہے ہو؟ تم مجھ سے کیوں قتل کی دھمکی مجھے دے رہے ہو؟ اس طرح حابیل نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قابل سننے کے لیے تیار نہ ہوا اور اس کو اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اب بھائی کو جب قتل کیا تو پھر کیا کرنا ہے بھائی کی لاش کا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرنا ہے اس لاش کا. فوراً وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک کوے کو بھیجا. تو دیکھیے جو کوا ہے زمانہ قدیم سے، جب سے اس دنیا میں انسان آیا تبھی سے کوا موجود ہے. تو اللہ رب العالمین نے کوے کو بھیجا اور کوا آتا ہے. اس میں مورخین نے 2 قصے لکھے ہیں. ایک قصہ یہ لکھا ہے کہ 2 کوے تھے، دونوں آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کو مارا، قتل کر دیا، ایک قصہ یہ لکھا ہے. اور دوسرا قصہ یہ لکھا ہے کہ کوا مرا پڑا تو دوسرا کوا آتا ہے. یہ 2 قصے لکھے. بہرحال ہوتا یہ ہے، ایک کوا آتا ہے اور دوسرا کوا جو مرا پڑا تھا اس کو اٹھاتا ہے اور ایک جگہ لے کر جاتا ہے اور اس پر مٹی پھینکنے لگتا ہے، اس پر مٹی ڈھکیلنے لگتا ہے. تو جب قابل نے یہ دیکھا کہ اس طرح انسان کو دفن کرنا ہے، تو اس سے پہلے انسان کو دفن کیسے کرنا پتا نہیں تھا، انسان کو کیسے دفن کرنا ہے پتا نہیں تھا، یہ پہلی مرتبہ تھا جو دفن کیا جا رہا ہے. تو قابل نے اپنے بھائی حابیل کی لاش کو لیا اور جس طرح کوے نے دوسرے کوے کو دفن کیا تھا، اس طرح قابل نے اپنے بھائی حابیل کو دفن کیا. انشاءاللہ اس قصے سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں کل انشاءاللہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی سوال جواب کی نشست ہے.